بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اتنے راستے ہیں جتنے کہ آدمیوں کے سانس، یعنی بے شمار راستے ہیں۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہے اور کچھ کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ ایک راستہ جو حضرت شاہ ہمدان نے بہت مجرب سمجھا اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، اور اس کے لیے آپ نے لکھ کر لوگوں کو توجہ دلائی تاکہ یہ ایک دستاویز رہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے جو راستہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے چنا اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بہت مجرب پایا، وہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آرام پہنچایا جائے، یعنی لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے، لوگوں کے دلوں کو چین اس طرح پہنچایا جائے کہ ان کی خدمت کی جائے، اور جہاں بھی کہیں دیکھیں کہ کوئی کمزور ہے، کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، تو اس کی خدمت کے لیے پہنچا جائے اور ہر طرح کا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کہ اس آدمی کی یا بعض لوگوں کی مشکلات حل ہو جائے۔ تو اس نظام کو تصوف میں بڑی اہمیت دی گئی، اور یہ گو تصوف کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک طرح سے یہ ایک الگ نظام بھی بن گیا، اس لیے کہ جس طرح تصوف میں ایک شجرہ طریقت ہوتا ہے کہ جس سے آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک برکات یا فیوضات کس بزرگ کی طرف سے آ رہے ہیں، اس کے سارے کا سارا ایک ذکر ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نظام میں بھی جو نظام نے تجویز کیا اس میں بھی یہی ہوتا ہے، اس کا ایک الگ پھر شجرہ ہے، اور اس نظام کو کہتے ہیں نظام فتوت۔ اور فتوت ہے فتح سے، اور فتح کا معنی ہوتا ہے نوجوان، اور نوجوان عام طور پر اگر وہ بیمار نہ ہوں تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے قوا اس وقت اپنی مضبوطی پر انتہا تک پہنچے ہی ہوتے ہیں، یعنی جتنا ایک انسان قوی ہو سکتا ہے یا جتنا ایک طاقتور ہو سکتا ہے، جتنی قوت اس میں آ سکتی ہے، وہ اس میں مکمل طور پر اپنی استعداد کے مطابق آ جاتی ہے۔ اور ایسا آدمی جب کہیں کمر بند ہو کر کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کام کو کر لیتا ہے۔ تو یہاں فتح سے یہ لفظ لیا گیا، اور فتح سے فتوت بنا، یعنی وہ تمام وہ لوگ اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں جو نوجوانوں کی طرح کمر کس لیتے ہیں۔ تو یہ فتح کا لفظ اس لیے بھی آیا کہ ایک جیسے ہمارے یہاں روایت ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ حضرت علی جیسا جواں مرد کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ تو فتح سے پھر جمع فتیان بنی، تو وہ لوگ جو فتوت میں کام کرنے پر کمر بستہ ہوتے تھے ان کو فتح اور فتیان کہا جاتا تھا۔ تو یہ کام کیا تھا؟ خدمت خلق، اور یہ خدمت خلق ایک ایسا کام ہے کہ حقیقت میں طریقت کا یہ بہت بڑا مقصد سمجھا گیا۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، تو اس لحاظ سے فتوت تصوف کا جزو لاجنفک ہے، لیکن اس کو الگ اس لیے رکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کے لیے یعنی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی خدمت کا موقع ملے تو وہ خدمت کو پہنچے۔
تو حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی نے فتوت پر ایک الگ رسالہ لکھا ہے، الفتوت، اور اس میں جو فتیان ہیں یا جو لوگ اس میں بیعت کرتے ہیں فتوت میں، ان کے لیے کچھ شرائط لکھی ہیں اور کچھ ان کی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہیں، ان کو کیسے ہونا چاہیے اور وہ کس طرح خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو میں ایک دوسری ٹاک میں اگلی بار یہ بیان کروں گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو سادات سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر اس کو سمجھیں کہ سید القوم خادمہا، قوم کا سردار وہی ہوتا ہے جو ان کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہی فتوت ہے۔